اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تین کام کرنے والے خوش نصیب بروز محشر اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گے۔ اور عرش الہی کا سایہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت میں آ جائے گا اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے گا، کہ سایہ انہی خوش نصیبوں کو ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کئی اعمال ہیں جن کی بدولت اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں باقاعدہ ایک صورت مبارکہ، اس کا تعارف پس منظر یہ کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جو سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں 30ویں پارے کے اندر سورہ مبارکہ ہے سورہ انفطار۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس کا نمبر وہ 82 یعنی 82 ہے۔ عام طور پر کئی صورتیں ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ ترتیب نزول کچھ اور ہے، ترتیب تلاوت کچھ اور ہے۔ یعنی جو مصحف، جو قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اعتبار سے اس کی ترتیب کچھ اور ہے، اور جو نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جس کا 82 اور ترتیب نزول بھی یہی ہے اور ترتیب تلاوت بھی یہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک رکوع پر مشتمل ہے، 19 اس کی آیات مبارکہ ہیں، اور مکہ مکرمہ کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی اذا السماء انفطرت، یہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کی نشانیوں، ان ہولناکیوں کو بیان کیا گیا، تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، پھر انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا، کرامن کاتبین کے حوالے سے بیان کیا گیا، قیامت کی اس وحشت کو، قیامت کے دن اس جو ہولناکیوں کو، اور قیامت کے دن کیا عالم ہوگا، تو اس حوالے سے بیان کیا۔ رب تعالیٰ کی بادشاہت کو، اللہ رب العالمین کے ہی دست قدرت میں سب کچھ ہے، ان مختلف مضامین کو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی چند آیات مبارکہ، ان کا درس سنیں گے اور ان کا ترجمہ اور مختصراً ان کی تشریح تفسیر سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جب قبریں کوریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ جو کچھ آگے بھیجا وہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے یہ پھٹ جائیں گے، اور ستارے اپنی جگہ سے جھڑ جائیں گے،
قبروں سے مردے نکلیں گے، یہ پانی برابر ہو جائے گا، یعنی پانی کی جو ایک آڑ ہے جس نے روکا ہوا سمندروں کو، یہ بہہ نکلیں گے سب کچھ، مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو جب یہ سب کچھ یعنی یہ منظر آ جائیں گے تو پھر ہر جان دیکھ لے گی آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، اور فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو وہ اعمال نامہ دیا جائے گا اور اعمال نامہ اسے پڑھنا ہے، ہر انسان کو پڑھنا ہے۔ ہاں، جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اس کے لیے ایک آسانی والا معاملہ ہوگا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے الٹے ہاتھ کو سینے میں گھونپ کر پش سے یعنی پیچھے سے نکالا جائے گا اور وہاں سے اعمال نامہ دیا جائے گا کہ ادھر سے پڑھو، تو اس کو اعمال نامہ وہاں پڑھنے میں اتنی تکلیف اور اذیت، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے نہ ہی دیا جاتا، مجھے یہ اعمال نامہ نہ ہی دیا جاتا، اے کاش مجھے نہ دیا جاتا۔ آگے جو آیت مبارکہ 6 نمبر سے لے کر 9 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انسان کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا جائے گا انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز میں دھوکے رکھا؟ رب کی نعمتوں کو تو شمار کرو، اور یہاں انسانی وجود کی نعمتیں، تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء ٹھیک ٹھیک بنائے، جس صورت میں چاہا رب نے پیدا کیا۔ اعضاء ٹھیک کا مطلب کہ ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھ برابر ہیں، پاؤں ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ چھوٹا ایک ہاتھ بڑا۔ تو اللہ پاک نے جو یہ نعمتیں عطا فرمائی، جسمانی طور پر یہ نعمتیں دی، تو ان کو ذکر کر کے پھر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا کریم تیرا رب ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بربک الکریم، سبحان اللہ، کرم کرنے والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، پھر بھی تم اللہ کو جھٹلاتے ہو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یہ خطاب یہاں سے کفار کے لیے، اور اوورآل اللہ پاک کی نعمتوں کے شکر گزاری کے طور پر یہ آیت تمام کے لیے، بالعموم تمام لوگوں کے لیے انسان بیان فرمایا۔ تو انسان اپنے وجود پر بھی غور کرے تو اسے اللہ پاک کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں کے اندر ہی غور کریں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو آدمی اس پہ غور و فکر کرتا جائے تو یہ رب کی کتنی نعمتیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے جتنے اعضاء ہیں، ہم نے کبھی ایسے نہیں کہ ہم نے اللہ پاک سے ان کے لیے الگ الگ سے کوئی دعائیں کی ہوں، یہ اللہ پاک نے بن مانگے عطا فرمائے۔ کئی نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ انسان ناشکرا وہاں بنا ہوا جو وہ خود کچھ مانگتا ہے، اب رب کی طرف سے اسے نہیں ملا یا فوراً نہیں ملا، ناشکری میں آ جاتا ہے، ناشکری میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو بن مانگے دیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، توجہ تب رہے گی، آنکھ ہے تو آنکھ چلی جائے تو پھر قدر ہوگی کہ آنکھ کی کیا قدر ہے۔ اسی لیے کہا نا، مریض ہونے سے پہلے، بیمار ہو جانے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اور احساس تب بھی ہوتا ہے جب آدمی کے پاس وہ نعمت چلی جاتی، پھر احساس، وہ چاہے منصب کی نعمت ہو، عزت، شہرت، مال، صحت، فراغت، دیگر اور ایسی کئی چیزیں کہ جو ایک اعتبار سے نعمتیں ہیں، مگر یہی شخص جب عزت والا ذلت میں چلا جائے، پیسے والا غربت میں چلا جائے، فراغت والا وہ اتنی مشغولیت اور مصروفیت میں چلا جائے، تو پھر ان چیزوں پہ یاد آتا ہے۔
اور یہی صحت والا جب بیماری میں چلا جائے، تو پھر یہ نعمتیں بندہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کے کرم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کریم رب ہے، کرم فرمانے والا ہے، اور کرم فرمانے والا رب، اس کی شان کریمی اور شان رحیمی کو جب ہم دیکھیں گے تو اور اللہ کی اطاعت کرنے کا وہ آدمی کا دل کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنے کا وہ اور ذہن بنتا ہے۔ تو ان پہلوؤں کو بھی ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی عزت والے، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یہ دو محافظ فرشتے ہیں کہ انسان کے اعمال نامے کو، عملوں کو بھی لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوال کو، افعال کو، اعمال کو وہ لکھتے ہیں۔ تو ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمائے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہے۔ اب یہ کہ فرمایا کوئی لفظ بھی ایسا، کوئی جملہ، کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے مگر وہ فرشتہ تیار بیٹھا ہے۔ اور پھر اس میں ارشاد فرمایا یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو کچھ تو آدمی چھپ نہیں سکتا۔ دنیا کی آنکھ سے، کیمرے کی آنکھ سے بھی کہیں نہ کہیں چھپ سکتا ہے، مگر تنہائیوں میں چلا جائے، وہ کہیں بھی چلا جائے، کرامن کاتبین فرشتے جو ہیں اس کے اعمال نامے کو لکھتے ہیں، ان سے چھپ نہیں سکتا۔ آج لوگوں کی تنہائیاں وہ صاف ستھری نہیں رہتی، وہ تنہائیوں میں بھی زیادہ گناہوں کی طرف وہ پڑ جاتے، جری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میں نے کہا تمہیں ہر آنکھ سے تم بچ سکتے ہو، کیمرے کی آنکھ سے ہی بچ سکتے ہو، مگر اب تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کرامن کاتبین فرشتے تمہارے اعمال نامہ لکھنے کو یہ تیار ہیں، اور پھر یہ لکھا ہوا پڑھنا ہے۔ آج کچھ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو آدمی چھپاتا ہے، اور پھر کسی کا گناہ باہر نکل آئے، لوگوں میں پھیل جائے، پتہ لگ جائے، تو پھر جو عزتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام، قیامت کے دن تو سارے موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، صدیقین، شہداء، پھر اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار، یہ بھی موجود ہوں، اور وہ حشر کے میدان میں کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا یہ اعمال نامہ پڑھ، آج کے دن تیرے لیے یہی کافی، تو اس کو پڑھ۔ تو اس لیے موت سے پہلے پہلے آدمی کو بیدار ہونا چاہیے، جاگ جانا چاہیے، اور یہ زندگی مہلت ہے، موت کا انتظار نہ کریں کہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، کسی کو نہیں پتا یہ سانس جو اندر گیا ہے باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آج کل مریض بعض اوقات ہاسپٹل میں ہے، میں کہتا ہوں کئی اعتبار سے وہ محفوظ ہے، وہ بیماری میں ہے مگر محفوظ ہے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہے، دیگر اور حادثات سے محفوظ ایک طرح کا ہے۔ لیکن ایک نوجوان صحیح سلامت روڈ پہ چلنے والا حادثے کا شکار ہوتا ہے، اس مریض سے پہلے وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، تو ہم تو نہیں جانتے، اس لیے توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ سچی توبہ گناہ کو ختم کر دیتی، اللہ پاک ایسے گناہ اس کے ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے جن رجسٹروں میں لکھا ہے رب تعالیٰ اس میں محو فرما دیتے، ختم کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ شخص جب آئے گا تو کوئی گواہ نہیں ہوگا اس کے خلاف، یعنی وہ ہر جگہ سے اللہ نے محو فرما دی ہے، لیکن شرط سچی توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا، سچی توبہ کرنا۔ آگے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، انصاف کے دن اس میں جائیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے،
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا، سارا حکم اللہ کا ہوگا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اس طرح کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں، وہ بیسک تو کفار کے لیے کہ ایک جان دوسرے جان کے لیے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جی ہاں، کافر کے لیے نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی شفاعت ہے، نہ اس کو کوئی جان بچائے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ سب چیزیں موجود ہیں، مگر اس قیامت کے دل کی ہولناکیاں، اس کی شدتیں اور اس کی سختیاں، اس سے تو سب کو ڈرایا گیا، اس سے مسلمانوں کو بھی ضرور ڈرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے قیامت کے حوالے سے آپ یہ خوف بھی فرماتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آنسو بھی بہاتے تھے، یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ حالانکہ وہ شفاعت فرمانے والے، سب سے بڑھ کر وہ شفاعت فرمانے والے، ان کی شفاعت ہوگی تو پھر کسی اور کو منصب ملے گا، اس کے بعد وہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، مگر پھر بھی ان کے خوف اور خشیت کا عالم اللہ اکبر۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی ان معاملات سے، اس اعتبار سے ان کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو عام آیات مبارکہ میں یہی فرمایا گیا، نہ شفاعت نہ کچھ اور، اس کا کوئی ان کو نہیں ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جہاں ہے شفاعت کا مطلقاً انکار کہ شفاعت نہیں ہوگی، تو ان سے مراد کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اور ان سے مراد یا یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں دو طرح کے طبقات ہیں، ایک وہ طبقہ کہ جو کہتا ہے سرے سے شفاعت ہوگی ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر سرے سے نہیں ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس دن شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ان کا کیا مطلب سمجھائیں گے؟ شفاعت ہوگی مگر اللہ کے اذن سے ہوگی، ہاں بغیر اذن کے نہیں ہوگی۔ تو جن آیات میں منع کیا تو وہ بے اذن والی شفاعت، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت، کسی کے لیے کوئی شفاعت نہیں، یا اس سے مراد کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ تو ایک طبقہ تو جو مطلقاً شفاعت کا منکر ہو گیا، اور دوسری طرف دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ جو شفاعت کو مانتے ہیں، لیکن وہ پھر شفاعت، رحمت، اسی کو ہی فوکس زیادہ کر کے وہ دیگر نیک اعمال کی طرف نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رحمت میں سے حصہ ملے گا، ہمیں شفاعت میں سے حصہ ملے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں؟ کیا اللہ کی رحمت سے یہ ہم درس اخذ کریں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو یا اللہ کی رحمت، رحمت الہی بھی سبحان اللہ، شفاعت بھی سبحان اللہ، مگر اس وجہ سے کیا گناہوں کی طرف پڑ جائیں؟ اس وجہ سے کیا ہم نافرمانیوں کی طرف پڑ جائیں؟ کیا ہم وہ حدیثیں نہیں پڑھتے جن کی وجہ سے شفاعت سے محروم آدمی رہے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کے وہ فرامین نہیں پڑھتے، وہ اعمال جو کرے گا تو جن کی وجہ سے شفاعت سے ہی محروم رہ جائیں۔ تو شفاعت ہو یا رحمت الہی، اس کے حصول کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، نیکیوں کی طرف لے کر جانا ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا شفاعت کا انکار کرنے والے وہ بھی غلط، اور شفاعت کو ماننے والا اور لیکن صرف شفاعت کے اوپر تکیہ کرتا اور اب نافرمانیاں بڑھاتا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن پہلا عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے، دوسرا عمل کے اعتبار سے غلط۔ اس لیے پہلے کو بھی اصلاح کرنی ہے جو شفاعت کو مطلقاً انکار کرتا ہے، دوسرے کو بھی اصلاح کرنی ہے، پہلا عقیدہ ٹھیک کرے، یہ والا اپنا عمل ٹھیک کرے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، بزرگوں نے آج تک جو کتب کے اندر اس کی تشریح فرمائی اور بیان کیا، شفاعت ہے، مگر شفاعت کے حصول کے لیے ہمیں اچھے کاموں کی طرف بڑھنا ہے۔ اب ٹھیک ہے قیامت کے دن اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، کسی گناہ گار پر بھی ایسی رحمت ہو جائے اور وہ بخشے جائیں گے، ایسی فضل والے بخشے جائیں گے کئی، لیکن کیا میرے اور آپ کے پاس وہ ڈگری، وہ سند تو حاصل نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے،
اور ہر قدم اور ہر سانس گویا کہ ہمارا ہر دن یہ خوف خدا والا ہو، خشیت الہی والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اب کیسے ڈرنے کا حق ہے؟ مطلب اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے آدمی ڈرتا رہے۔ اور پھر یہ جو ارشاد فرمایا، جس انداز سے یہ بیان فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ نیک لوگ وہ تو جنتوں میں ہوں گے، اور فجار جو ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، ان کو ڈال دیا جائے گا اس دن، اس میں نہ بھاگ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو نہ بھاگ سکیں گے نہ کچھ کر سکیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان آیات کو بھی پڑھ پڑھ کے ہمیں ڈرانا بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی سوچ اور فکر عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کی طرف جانے والے بن جائیں۔ ناظرین کرام، سورہ انفطار کے حوالے سے کچھ تشریح یہ عرض کی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ قرآن کو بھی سمجھتے جائیں، قرآن کو بھی پڑھتے جائیں، سمجھتے بھی جائیں، اور عمل کی طرف بھی ہم آئیں۔ قیامت اور مکی صورتوں کے اندر یہ بیسک مضامین ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام